السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ولی سلیمان الریح سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، غدوها شہر و رواحها شہر، اس کی صبح کی منزل 1 ماہ اور شام کی منزل 1 ماہ۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہایا اس کے لیے تانبے کا چشمہ۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں سے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ کام کرتے اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ، اور جو کجی کرے گا، منہم ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب السعیر، آگ کے عذاب سے۔ یعملون لہ، وہ بناتے اس کے لیے، ما یشاء، جو چاہتے، من محارب، بڑی عمارتوں سے، وتماثیل، اور تصویریں، وجفان، اور لگن، کل جوابی، حوض جیسے۔ وجفان، اور دیگیں بھی، دیگیں اس کا معنی زیادہ بہتر ہے۔ وقدور الراسیات، یہ آگے بھی آ رہا ہے، وجفان کا وہی پہلے والا معنی رکھ لیں۔ وقدور، قدور بھی دیگوں کو کہا جاتا ہے۔ وقدور الراسیات، اور دیگیں ایک جگہ جمی ہوئیں۔ اعملوا، تم عمل کرو، آل داود، اے خاندان داود، شکراً، شکر بجا لا کر، وقلیل من عبادی الشکور، اور تھوڑے سے میرے بندے شکر گزار ہیں۔ فلما قضینا، پھر جب ہم نے حکم جاری کیا، علیہ، اس پر، الموت، موت کا، ما دلہم، انہیں پتہ نہ دیا، علی موتہ، اس کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر گھن کا کیڑا، تأکل من سأتہ، وہ کھاتا تھا اس کا عصا۔ فلما خر، پھر جب وہ گر پڑا، تبینت الجن، حقیقت کھل گئی جنوں پر، اللو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، الغیب، غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ نہ رہتے ذلت کے عذاب میں، ذلت جیسے عذاب میں۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلا تو ہوا کا مسخر ہونا، آپ جیسے حکم فرماتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا۔ جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینہ کی مسافت اور شام کو 1 مہینہ کی مسافت سفر کر لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی، جس پر آپ اہل دربار کے ساتھ سوار ہوتے، فضا میں مثل ہوائی جہاز کے اڑتا ہوا، اس کو شام سے یمن اور یمن سے شام لے جاتی۔ دوسری نعمت کے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اللہ رب العزت نے، یعنی زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پھوٹ نکلا تھا، جس میں پانی کی بجائے پگھلا ہوا تانبا بہتا تھا۔ اس پگھلے ہوئے تانبا کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے بڑے برتن بناتے تھے، جس میں ایک لشکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عمارتوں اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کرائی۔ تیسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات بھی تابع کر دیے۔ جنات جیسی طاقتور قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معمولی خدمتگاروں کی طرح کام میں لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب احسان کرتا ہے تو
بہت ہی تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جو زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو انہی کاموں میں استعمال کرے جن کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ الغرض یہ تو زندگی کے احسانات تھے، موت کے بعد ایک احسان بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ہاتھوں بیت المقدس تعمیر کرا رہے تھے اور جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ میری موت قریب ہے تو جنات کو تعمیر کا نقشہ بتا کر آپ ایک شیشے کے مکان میں دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ آپ کی عادت بھی تھی۔ اب آپ کی وفات ہو گئی اور اس کا احساس بھی کسی کو نہ ہوا۔ جب تعمیر پوری ہو گئی تو جس عصا پر ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ گھن کے کیڑے کے کھانے سے عصا ٹوٹ گئی اور عصا ٹوٹ گیا اور ناش مبارک گر پڑی۔ اس وقت سب کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو کافی عرصے سے انتقال ہو گیا تھا، اور جنات اس وقت افسوس کرنے لگے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو ہم اتنی مشقت میں کیوں پڑے رہتے۔ تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کی اور وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کی حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔